بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ تاریخ اسلام میں ہم نے یہ جو سلسلہ شروع کیا ہوا ہے بیانات کا، اسلامی بیانات کا، قرآن اور حدیث کی روشنی میں، اس کی آج 60 نمبر ہم اپنے بیانات کے سلسلے میں بیان نمبر 60 آپ کا میں خیر مقدم کرتے ہیں۔ تو دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، ہمارا مقصد قرآن سنت سے سیکھنا اور سکھانا ہے، تاریخ پر غور کرنا اور الہی رہنمائی سے مسائل کا حل تلاش کرنا ہے۔ اس دنیا کی زندگی چیلنجوں، مشکلات اور آزمائشوں سے خالی نہیں ہے۔ ہر انسان خواہ دولت، طاقت یا حیثیت سے قطع نظر ایسی مشکلات کا سامنا کرتا ہے جو صبر، ایمان اور لچک کا امتحان لیتے ہیں۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخری ہدایت کے طور پر ان آزمائشوں کی حقیقت کو بیان کرتا ہے اور ان کے مقصد کی وضاحت کرتا ہے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ مشکلات اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی علامت نہیں ہیں، بلکہ ترقی، تزکیہ اور درجات کی بلندی کے موقع ہیں۔ قرآن پاک کی آیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر غور کرنے سے کوئی بھی ان آزمائشوں کے پیچھے کی حکمت اور ان کا سامنا کرنے کے صحیح طریقوں کو سمجھ سکتا ہے۔ قرآن پاک اعلان کرتا ہے کہ آزمائش بنی نوع انسان کے لیے الہی منصوبے کا حصہ ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 155 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور ہم تمہیں ضرور کسی نہ کسی خوف اور بھوک اور مال اور جان اور پھلوں کے نقصان سے آزمائیں گے، لیکن صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو۔ یہ آیت ثابت کرتی ہے کہ مشکلات تصادفی نہیں بلکہ خدا کی طرف سے مقرر کی گئی ہے۔ امتحان مختلف شکلوں میں آ سکتے ہیں، خوف، غربت، نقصان یا غم، لیکن صبر کرنے والوں کو خوشخبری کا وعدہ کیا گیا۔ لہذا صبر آزمائشوں کے دوران کامیابی کی سب سے بڑی کنجیوں میں سے ایک ہے۔ ایک اور اہم پہلو ہے کہ آزمائش مخلصوں کو بے غیرت سے ممتاز کرنے کا ذریعہ ہے۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں یہ کہنے پر چھوڑ دیا جائے گا کہ ہم ایمان لائے اور ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی؟ یہ آیت اس بات پر روشنی ڈالتی ہے کہ ایمان محض اعلان نہیں بلکہ آزمائشوں سے ثابت ہوتا ہے۔ مشکلات انسان کے یقین کی مضبوطی کو ظاہر کرتی ہیں اور ثابت قدم رہنے والوں کو منہ موڑنے والوں سے الگ کر دیتی ہے۔ اس طرح آزمائش ایمان اور اخلاص کو مضبوط کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ قرآن پاک یہ بھی بتاتا ہے کہ آزمائش گناہوں کو پاک کرنے کا کام کرتی ہے۔ سورہ شعراء کی آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور تم پر جو مصیبت آتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، لیکن وہ بہت کچھ معاف کر دیتا ہے۔ یہ آیت اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ لوگوں کو جو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ان میں سے بہت سے مشکلات ان کی اپنی کوتاہیوں کا نتیجہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان مشکلات کو بخشش کے ذریعے استعمال کرتا ہے۔ آزمائش سے گناہ مٹ جاتے ہیں اور مومنین ایک پاک ہو جاتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5641 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق کی ہے، جہاں آپ نے فرمایا مسلمان کو نہ تھکاوٹ، نہ بیماری، نہ رنج، نہ تکلیف اور نہ خواہ وہ کانٹا ہی کیوں نہ چبھ جائے، لیکن اللہ تعالیٰ اس میں کچھ کا کفارہ کر دیتا ہے۔ آزمائشوں کے پیچھے ایک اور حکمت یہ بھی ہے کہ وہ انسانوں کو اللہ تعالیٰ پر ان کے انحصار کی یاد دلاتی ہے۔ انسان کے وقت، آسانی کے وقت لوگ اپنے خالق کو بھول سکتے ہیں، لیکن مشکلات انہیں عاجزی اور دعاؤں کی طرف لوٹا دیتی ہے۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب انسان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ ہم سے لپٹے یا بیٹھے یا کھڑے ہو کر پکارتا ہے، لیکن ہم اس میں سے اس کی تکلیف کو دور کر دیتے ہیں تو وہ اسے چلتا رہتا ہے جیسے اس نے کبھی ہمیں پکارا ہی نہ ہو۔ اس طرح آزمائش نہ صرف مشکل میں بلکہ آسانی میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے میں ثابت قدم رہنے کی یاد دہانی کا کام کرتی ہے۔
قرآن پاک انبیاء کے مثال بھی پیش کرتا ہے کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہونے کے باوجود بے پناہ آزمائشوں کا سامنا کیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو مال، صحت اور اہل و عیال کے نقصان سے آزمایا گیا، پھر بھی وہ صبر اور ثابت قدم رہے، اور ان کی کہانی سورہ صاد کی آیت نمبر 41 تا 44 میں مذکور ہے، جہاں اللہ تعالیٰ اس کے صبر کی تعریف کرتا ہے اور اسے راحت دیتا ہے۔ اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے غداری، غلامی اور قید و بند کی صحبتیں برداشت کی، لیکن آخر کار اللہ تعالیٰ نے انہیں اقتدار اور عزت پر فیض کیا۔ یہ مثالیں مومنوں کو یاد دلاتی ہیں کہ آزمائشوں ترک کرنے کی علامت نہیں ہے، بلکہ اللہ سے زیادہ اجر اور قرب کا راستہ ہے۔ قرآن پاک اس بات پر بھی زور دیتا ہے کہ یہ دنیا ڈیزائن ہے، ڈیزائن کے لحاظ سے آزمائش کی جگہ ہے۔ سورہ الملک کی آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تم کو آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ یہ آیت زندگی اور موت کے مقصد کی وضاحت کرتے ہیں۔ دنیا مستقل سکون کے لیے نہیں بلکہ امتحان کے لیے ہے۔ کامیابی کا اندازہ آزمائشوں سے بچنے سے نہیں بلکہ ایمان، صبر اور عمل صالح سے ان کا جواب دینے سے ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی قرآن پاک یقین دلاتا ہے کہ کوئی بھی آزمائش انسان کی صلاحیت سے زیادہ نہیں ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 286 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کسی جان کو اس کے برداشت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ یہ مومنوں کے لیے تسلی کا باعث ہے، انہیں یاد دلاتے ہوئے کہ ہر آزمائش برداشت کرنے اور اس پر قابو پانے کی ان کی صلاحیت کے اندر ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت میں ہر امتحان کو فرد کی طاقت کے مطابق ڈیزائن کرتا ہے، اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ یہ کبھی ناقابل برداشت نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیروکاروں کی آزمائشوں میں صبر کی بے پناہ اجر کی یاد دہانی کرائی۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 2306 میں فرمایا کہ سب سے بڑا ثواب بڑی آزمائش کے ساتھ ملتا ہے۔ جب اللہ کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو ان کے امتحان لیتا ہے، اور جو اسے قبول کرتا ہے اس کی رضا حاصل کرتا ہے، لیکن جو اس سے ناراض ہوتا ہے اس کا غضب ہوتا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آزمائشیں در حقیقت اللہ تعالیٰ کی محبت کی علامت ہو سکتی ہیں، کیونکہ یہ مومن کے درجات کو بلند کرتی ہیں اور انہیں اپنے خالق کے قریب کرتی ہیں۔ آخر میں قرآن پاک وضاحت کرتا ہے کہ آزمائشیں انسانی زندگی کا ناگزیر حصہ ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے حکمت اور مقصد کے لیے ڈیزائن کیا ہے۔ وہ ایمان کی چیلنج کرتے ہیں، گناہوں کو پاک کرتے ہیں، لوگوں کو اللہ تعالیٰ پر ان کے انحصار کی یاد دہانی کراتے ہیں، اور مخلصوں کو بے غیرت سے ممتاز کرتے ہیں۔ انبیاء کی کہانیوں سے پتہ چلتا ہے کہ صبر کے ساتھ سامنا کرنے پر آزمائشیں زیادہ انعامات اور عزت کے باعث بنتی ہیں۔ قرآن پاک مومنوں کو یقین دلاتا ہے کہ ہر مشکل اس کی استطاعت میں ہے، اور صبر اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ حتمی کامیابی کا باعث ہے۔ اس لیے آزمائشوں کو سزا کے طور پر نہیں دیکھنا چاہیے بلکہ ترقی اور اللہ کے قریب کے موقع کے دیکھنا چاہیے۔ قرآن پاک کی رہنمائی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر بھروسہ کرتے ہوئے مومنین زندگی کی آزمائشوں کا مقابلہ طاقت، امید اور لچک کے ساتھ کر سکتے ہیں، یہ جانتے ہوئے کہ ہر مشکل کے بعد راحت ملتی ہے۔ تو دوستو، بہنوں، بھائیو، بزرگوں، ہم آج اس کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں قرآن پاک اور حدیث نبوی پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو پاک کر دے، ہمارے اعمال کو قبول فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اور بس ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل کر لے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔